جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے وہ اس کے سب مطالب پورے کر دیتا ہے، کیونکہ توکل صرف اللہ تعالیٰ پہ کیا جا سکتا ہے اور کسی انسان پہ توکل نہ کرو۔ توکل ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے وہ فکر مند اور دردناک حال میں نہیں رہتا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھتا ہے وہ مستغنی ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس پر توکل رکھتا ہے وہ ہر طرح کے فکر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اس کا ایمان اور یقین درست اور محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل تب ہو سکتا ہے جب یقین کامل ہو، اور توکل یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت اور طاقت سے ہٹ کر تقدیر الہی پر راضی رہے۔ توکل بہترین عمل، اچھا رہنما، جبکہ غرور نہایت موزی ساتھی ہے۔ توکل حکمت کا قلعہ اور توفیق الہی سب سے عمدہ اولین نعمت اور ذکر محبت الہی کی کنجی ہے۔ توکل ایک بھاری سرمایہ اور عقل ایک یقینی دولت ہے۔ بہت سے لوگ جو اپنے کاروبار میں دوسروں پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ انجام کار نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ دل کی قوت کی اصل جڑ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، اور اس کے اصلاح کی اصل جڑ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونا ہے۔ کمینے پر بھروسہ کرنے سے بچو، کہ جو شخص اس پر بھروسہ کرتا ہے یہ کبھی اس کی مدد نہیں کر سکتا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اس کے لیے سب کام دشوار، کام آسان، اور اس کے واسطے ہر طرح کے اسباب سہل ہو جاتے ہیں، اور اس کو نہایت آرام اور عزت کے مقام میں جگہ ملے گی، یعنی کہ جنت میں بھی جگہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنے سے حرص اور بخل کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو شخص کسی چیز کا طلبگار ہو وہ اسے ضرور حاصل کر لے۔ کئی دفعہ انسان اپنے مطلوب کو نہیں پا سکتا، اور نہ یہ ضروری ہے کہ جو شخص راستہ بھول جائے وہ مفقود گم ہو جائے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ روزی کے معاملہ میں اسے تہمت نہیں لگا سکتا، یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے میری روزی کو تنگ کر دیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اسے کسی بندے کی کوئی حاجت اور پرواہ نہیں رہتی، اور جو شخص خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں درست ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی مدد آپ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا توکل ہی اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے اپنی عمر مسافرانہ طور پر بسر کر دی ہے، اور جب کوئی حاجت کے وقت کوئی چیز تلاش کرے تو وہ مجھے میسر آ گئی ہے۔ ہر ایک کام میں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیے، کیونکہ جو لوگ اس کا قرب چاہتے ہیں وہ ان کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ اے مومن، کانیہ ہو جاتا ہے کہ سب سے مستغنی اور بے نیاز ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے کہ سب طرح کے فکروں سے بچا رہے گا۔ متوکل آدمی کو کوئی تکلیف پیش نہیں آتی، اور متوکل سب آفتوں سے بچا رہتا ہے، اور ہر ایک لالچی بلاؤں سے اسیر، اور ہر ایک حرص ہمیشہ کا فقیر ہے۔ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر توکل ٹھیک نہ ہو وہ حرص کی تکلیف سے کیسے نجات پا سکتا ہے؟ توکل تجھے اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو اپنا روزی پہنچانے والا اور خیال نہ کرے۔ تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، اس کا بھروسہ تمام آفتوں کے لیے بچا اور ڈھال ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اس کے واسطے بڑے بڑے دشوار کام آسان ہو جاتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طاقت پر کاربند ہوتا ہے کسی فائدہ سے محروم نہیں ہوتا، اور نہ کوئی دشمن اس پر غالب آ سکتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے وہ ہر طرح کے عذاب، خطرے اور بد انجامی سے مامون ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل، اس کے سب کام پورے ہو جاتے ہیں، اس کے سارے کام اللہ تعالیٰ خود پورے فرما دیتا ہے، اور اسے کوئی فکر پیش نہیں آتی۔ جو شخص ناتجربہ کار ہوتا ہے وہ اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جس شخص کا تجربہ بڑھا ہوا ہوتا ہے وہ دھوکہ کم کھاتا ہے۔ تجربوں سے علم حاصل ہوتا ہے، اور عبرت پکڑنے سے راست روی حاصل ہوتی ہے۔ تجربہ عبرت حاصل کرنے کا ثمرہ ہے، اور عزت مدد پانے سے حاصل ہوتی ہے۔ تیرا سب سے اچھا تجربہ وہ ہے جس سے تجھے نصیحت ہو، اور اچھا علم وہ ہے جس سے تیری درستی اور اصلاح ہو۔ جو شخص اپنے تجربوں کو محفوظ اور یاد رکھتا ہے اس کے کام ٹھیک اور درست ہوتے ہیں۔ تجربہ کار کی رائے بے نسبت طبیعت کے زیادہ مضبوط ہے۔ تجربے کبھی ختم نہیں ہوا کرتے دوستوں۔ تحقیق حق کا راستہ اس کے طلبگاروں کے لیے روشن اور واضح ہے۔ جب تک واقعہ کے بیان کرنے والوں میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جو اس کو اپنا چشم دید بتلائے،
تب تک بیان کی تصدیق نہیں ہو سکتی، اور جب تک مطلوب چیز ہاتھ نہ آ جائے تب تک محرومی کی سوزش اور تکلیف کو سکون نہیں ہوتا۔ تحقیق آنکھوں والے کے سامنے صبح روشن ہو چکی ہے۔ تحقیق حق سے سعادت اور شکر سے نعمت کی زیارت حاصل ہوتی ہے۔ تو نگری اور تنگ دستی آدمیوں کے اوصاف جوہر کھلتی ہے، اور مال آدمیوں کے اصل اوران کے اخلاق ظاہر کرتا ہے۔ بندگی حکم کے ماننے میں ہے، اور دنیا سے بے لاگ ہونا ہی تو نگری ہے۔ جو چیزیں تمہارے لیے ضروری ہوتی ہیں اس کی فکر مت کرو، روزی جو تمہارے مقدر میں رکھ دی گئی ہے اس کی فکر فضول ہے، بس بے فائدہ کام میں مت پڑو۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے وہ نہایت چین اور آرام کی زندگی بسر کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے اسے جو کچھ مل جاتا ہے وہ اسی پر اکتفا کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ ادبار میں پڑے ہوتے ہیں وہ صاحب اقبال ہو جاتے ہیں، اور کبھی صاحب اقبال چاہ ادبار میں گر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر کوئی صابر اور راضی ہو یا اس میں جزو فضا کرے اس کا قلم ٹلنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناخوش ہونا نہایت تکلیف کا باعث اور اس کے حکم پر راضی رہنا کمال کا موجب ہے۔ کسی اندھا گھوڑا بھی ٹھوکر کھا جاتا ہے، اور کبھی مایوسی کی جگہ سے مطلب نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے لیے ایک انداز مقرر کیا ہے، اور ہر ایک انداز کے لیے ایک مدت مقرر فرمائی ہے۔ ہر ایک فکر اور غم کے لیے زوال، اور ہر ایک تنگی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اور مال ہے۔ بے شک اگر تم تقدیر الہی پر راضی رہو گے تو تمہاری زندگی مزے سے گزرے گی، اور لوگوں سے بے پرواہی حاصل ہو جائے گی۔ روزی پہلے سے بڑھ چکی ہے، حرص محروم رہتا ہے، اور بخیل کی مذمت ہوتی ہے۔ اپنی حرص کو چھوٹا کرو، اور جو روزی تیرے حق میں مقدر ہو چکی ہے اس پر ٹھہرے رہیے، اس پر قناعت کرتا کہ تو اپنے دین کو محفوظ رکھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دور والے نزدیک اور نزدیک والے دور ہو جاتے ہیں، کبھی اپنا بچاؤ کرنے والا ہلاک ہو جاتا ہے، کبھی زور آور کا پاؤں پھسل جاتا ہے، کبھی نزدیک والے دور ہو جاتے ہیں اور کبھی سخت تباہ نرمی قبول کرتے ہیں، کبھی مدد چاہنے والے کو بھی تکلیف پیش آ جاتی ہے، اور کبھی قابل سزا لوگ بھی سزا اور تکلیف سے بچے رہتے ہیں، اور کبھی کلام کرنے سے نقصان ہوتا ہے اور کبھی ملامت کرنے سے اثر ہو جاتا ہے، کبھی ٹیڑے بھی سیدھے اور درست ہو جاتے ہیں، اور کبھی حجت باز بھی دوسروں کی مدد کے طلبگار ہو جاتے ہیں، اور کبھی محروموں اور بے نصیبوں کو بھی روزی ملتی ہے، کبھی تلوار کے وار حالی جاتے ہیں اور کبھی خواب سچے نکل آتے ہیں، کبھی عاجز اور کمزور غالب آ جاتے ہیں اور کبھی آسانی کے ساتھ مطلب نکل آتے ہیں، کبھی معاملات پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور کبھی سب خوشیاں برباد ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تقدیر کے سوا ہر ایک چیز میں کوئی نہ کوئی ہیلا اور دوا ہے، اور قناعت اختیار کرنے میں پوری گناہ ہے۔ بہت سے آدمی ایسے ہیں جو اپنے بچاؤ کے لیے تدبیر اور ہیلا کرتے ہیں، مگر تقدیر کا ہیلا ان کو منہ کے بل گرا دیتا ہے۔